بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس موضوع کے اوپر مقدمات کی سماعت کرتے ہوئے فوجی عدالتیں جنہوں نے 103 لوگوں کو مانگ کر پنجاب حکومت سے لیا تھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کرنا کی اجازت دی جائے۔ کیس آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا کہ جب طالبان کی حمایت کے حوالے سے جو پکڑے گئے لوگ جو تھے، جنہوں نے اسی طرح اندر سے ریئیکٹ کیا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ ہمارے اب دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ طالبان ہوتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ جب ہم نے یہ ڈکلیئر کیا تھا، جو نظام جس کو طالبان کی حمایت جو تھی وہ ایمان کا حصہ نظر آتی تھی، وہ نظام جو تھا وہ اندر سے پڑ گیا تھا، اور جب ان اندر سے پڑنے والے لوگوں کو پھانسیوں کی سزائیں ہوئیں، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس فیصلے کے خلاف کے پی حکومت، اور پچھلے 11 سال سے کے پی کے اندر ایک پارٹی کی حکومت ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی، وہ سپریم کورٹ پہنچی پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف۔ تو پی ٹی آئی جو ہے سپریم کورٹ میں، پی ٹی آئی کی حکومت سپریم کورٹ میں یہ درخواست لے کے پہنچی ہوئی ہے کہ جناب سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کریں۔ اصل میں ٹریجڈی یہ ہے، فوجی تو اپنا قائد پھنس گیا، 9 مئی اور 26 نومبر کے اندر پھنس گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نئی درخواست ڈال کے پہنچ گئے کہ نہیں، سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، مت کریں۔ یعنی آپ منافقت کا اندازہ کریں، ان نابالغ سیاست دانوں کی ٹوٹل مبلغ اوقات کی بات کریں۔ ان کی حکومت جو ہے کے پی کے کی، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے گئی ہوئی ہے کہ یہ جو دہشت گردی، تخریب کاری، فوج پہ حملے، تنصیبات پہ حملہ کے جو مجرمان ہیں، ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کریں۔ اور اب جناب اپنا قائد جب زد میں آیا ہے اور اپنے ہی اتھڑ جب زد میں آئے ہیں، تو اب جناب فوری طور پہ پلٹا مار رہے ہیں۔ اب عدالت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے ان کا کیا نقطہ نظر تھا، اب ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اب جناب اس کے بعد سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، اہم خبر ہے، غور سے سن لیا آپ نے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کر لو، مطلب مقدمہ تو ہمارے پاس ہی رہے گا، لیکن پہلے انہوں نے پچھلی عید سے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ جن کی سزائیں کم ہیں اور وہ اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، ان کو آپ رہا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ 20 لوگ رہا ہو گئے تو باقی رہ گئے 103 میں سے 105۔ اب 2 لوگ اور لیے تھے انہوں نے مانگ کے، تو وہ 105 ہو گئے تھے، تو 20 نکل گئے، تو باقی رہ گئے 85۔ اب 85 میں سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان 85 میں سے 22 کے قریب لوگ جو ہے وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی سزا جتنی کہ ان کو سجسٹ کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 40 کے قریب ایسے لوگ ہیں، بلکہ 45 کے قریب، جو کہ 3 سے 5 سال کے لیے چنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی بھی تفصیلات ہیں، چھوڑے ان کو۔ اصل بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، لیکن پہلے میں اس اصل بات کا جو سورس ہے، جس ذریعے سے میرے تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے یا پہنچائی گئی ہے، وہ سورس ان وکلا میں سے ایک وکیل ہے جو کہ ان ملزمان کی طرف سے عدالت میں پیش ہوتے آئے ہیں، اور ان ملزمان کو وہاں پہ جس طرح رکھا گیا ہے وہ جیل نہیں ہے، بلکہ کوئی فوج کا میس ہے، جس میں ان کو فوجی میس سے صحت مند کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی جو پاک فوج کھانا کھاتی ہے یا اس کے سپاہی کھاتے ہیں، وہی ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ہمارے دوست جو تھے حضرت قبلہ حفیظ اللہ نیازی صاحب،
اور انہوں نے ایک پٹیشن کی کہ ان کے صاحبزادے سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. ہم نے بھی اس پٹیشن کے اوپر دستخط کیے کہ نہیں جی اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے سے ان کو ملنے دیا جائے, اور ہم نے اس پہ ٹویٹ شیٹ بھی کیے اور یہ بھی ولاگ بھی ذکر کیا. تو پچھلے دنوں مجھے ایک نا ذمہ دار بندہ مل گیا. میں نے کہا کہ یار یہ آپ نے پچھلے دنوں یہ کیا حرکت کی تھی؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے اس نے کیا حماقت فرمائی تھی؟ میں نے کہا جی فرماؤ. کہتے جی وہ ہم جب کھانے وانے کا وقت ہوتا ہے یا جب ٹہلنے کا وقت ہوتا ہے تو ان سب کو اکٹھا ایک جگہ پہ کھانا کھانے کا اور اس کے بعد گپ شپ کرنے کا یا ٹہلنے کا موقع دیتے ہیں. موصوف جو حسان نیازی صاحب ہیں وہاں پہ انہوں نے قیدیوں کی ایک یونین بنائی اور اپنے حقوق کا مطالبہ. یار ایسے ایسے نابغہ روزگار ہیں کہ اللہ کی قسم سر پیٹنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا ہے یار. ایسے ایسے نابغہ روزگار ہیں. اتر ہے ذہنی طور پہ معوف اور مجہول شخص. یہ وہ شخص ہے یہ حسان نیازی کہ جس نے باقاعدہ جا کے پی آئی سی کے مریضوں کی وہ جو لگی ہوتی ہیں ان کو ٹوٹیاں شوٹیاں وہ کھینچی تھی اور 3 ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. ان وکلا کی قیادت کی تھی نا اس نے, لیکن چونکہ وکیل تھے وہ کسی کو قتل بھی کر دیں تو ان کے خلاف پرچہ تو نہیں درج ہو سکتا. پی آئی سی پہ حملہ کر کو لیڈ کیا تھا موصوف, ٹھیک ہے, کیونکہ پی آئی سی کے ڈاکٹروں نے وکلا کی شان کے اندر گستاخی کر دی تھی اور انہوں نے وکلا کے کسی مریض کو بر وقت اٹینڈ نہیں کیا تھا. پھر سارے وکلا نے اگلے دن لاہور بار ایسوسی ایشن کا اجلاس طلب کیا اور پھر وہاں سے اکٹھے ہو کے اور مسلح ہو کے پی آئی سی کے اوپر حملہ ہو گئے اور ڈاکٹر تو وہاں سے بھاگ گئے, لیکن مریضوں کو انہوں نے بستروں پہ پڑے ہوئے پھینٹا اور ان کی نالیاں شالیاں کھینچ دی ساری, جن میں سے 3 مریض فوت ہو گئے اگر آپ کو یاد ہو. لیکن بزدار سائیں بزدار کی حکومت تھی, کسی نے پوچھا تک نہیں ہے جی. اچھا جی اب جناب وہ حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ اندر جو تھے وہ بیٹھ کے یونین بنا رہے تھے قیدیوں کی تاکہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. یار ویسے حماقت کا بھی نہ اگلا لیول ہونا چاہیے, ورنہ میرا مطلب ہے لیکن جس کو مراد احمد خان نیازی نے پالا ہوگا وہ اس طرح ہی احمق ہوگا, مطلب اس سے کسی عقل کی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ دوسرا نقطہ نظر ادھر سے آیا ہے. ادھر کا نقطہ نظر ہم نے آپ کو اس ولاگ میں بتا دیا تھا. ایمانداری کا تقاضا یہ ہے, یعنی کہ فیض اللہ نیازی صاحب کا جو نقطہ نظر تھا وہ ہم نے بتا دیا. ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے, ان کی پٹیشن پہ دستخط بھی کیے کہ جناب یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ حماقت کرنے کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے رکھا جو ہے کرنل ڈے ساری وہ تو بیٹا اتنا. تو میں نے کہا کہ ان کا بھی نقطہ نظر آنا چاہیے. اینی ہاؤ اب جناب وہ جو 85 ہیں ان میں سے جو 5 ہیں کم از کم ہمیں وکیل صاحب نے بتایا ان کو پھٹے چاڑنے کا پورا انتظام کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیے نا اس کے اندر جو بیٹھتا ہے کورٹ مارشل کا جو پینل ہوتا ہے جو بیٹھتا ہے اس کے اندر جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے عدالتی ماحول نہیں ہوتا, ایک کرسی کے آپ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے مجھے بتایا ہے ایک وکیل صاحب نے کہ جو حالات سیٹ کیے گئے ہیں اس میں کم از کم 5 لوگوں کو سزائے موت ہونے جا رہی ہے. میں نے کہا لیکن آپ تو سزائے موت دے نہیں سکتے. کہنے لگے وہ ڈاکٹر عثمان نے دیتی تھی نا سزائے موت, جس نے ڈی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا. ڈی ایچ کیو حملہ کے اس کے اندر اور بھی انہوں نے 2-3 مثالیں دی. تو انہوں نے کہا کہ ہے وہ مطلب کہ دے سکتے ہیں سزائے موت بھی دے سکتے ہیں اور عمر قید بھی دے سکتے ہیں مخصوص حالات کے اندر. تو وہ بہرحال لیکن جو جرائم انہوں نے میجورٹی یوتھروں نے کیے ہوئے ہیں 9 مئی والے دن اس پہ 1 سال تک میکسیمم ہو سکتی ہے. یہ کچھ اور ہی ان یوتھروں میں سے 5 ہی رہے جو ان کے نکالے گئے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اے کام ہون جا رہا ہے ویلا کرنا یہ کارو. تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں. میرا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ میں یوتھروں کو یہ ارکالوجی لگا دوں, لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے جو وہ کانپ رہے ہیں نا, جس طرح ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قیمت کے اوپر این آر او لے لیں, جس طرح بھی ملتا ہے. یعنی دیکھیے انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کو ڈسون کیا, ہمیں تو نہیں کیا, خربہ روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور انڈیا سے لے کے اور امریکہ تک اور کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک اور یو اے ای سے لے کے لندن تک کہاں پہ انہوں نے وہ نیٹ ورک قائم نہیں کیا اور باقاعدہ اس سے ہزاروں لوگ منسلک ہیں جن کو زکوٰۃ صدقات خیرات اور چندے کے مانگے ہوئے پیسے ڈالر یورو
جو ہیں وہ ان کے منہ کے اندر ٹپکائے جاتے ہیں، ان کو راتب دی جاتی ہے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز، تبھی تو آپ کو اور مجھے گالیاں پڑتی ہیں۔ تو ہوا کیا ہے؟ پوائنٹ اے نظر آئے ہے کہ پنج پھٹے جا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے گل میرے حل آ رہی ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف بات آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور جب انہیں موت کی سزا نظر آئی ہے تو انہیں کیا فواد چودھری ہوئے یا کوئی اور ہوئے، چیتی دے نال کام مکاؤ ورنہ میں گیا، بیگم صاحبہ جو کرنا ہے کر لو، میں گیا۔ تو لہذا وہ یہ سارا کام کرن دے نے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران احمد خان نیازی این آر او کے لیے اتنے پینک کیوں ہوئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ رابطہ ملا نا، یہ دوت ملا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ پینک کی اصل وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ عید کے روز آپ نے ایک سے زائد بکرے لیے ہوں، تو ایک بکرے کو جب کسائی چھری پھیرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو دوسرے بکرے کو کہا جاتا ہے کہ پرے کر دیں، لیکن اس کے اوپر بیچارے کے اوپر جو سب جان کنی کا عالم ہوتا ہے، عمران احمد خان نیازی کے اوپر ایگزیکٹلی وہی جان کنی کا عالم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔